پیارے بچوں، آج آپ کی درسی کتاب کے حصہ نظم کی غزل نمبر 2 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جو میر تقی میر کی غزل ہے اور اس کو ہمیں پڑھنا ہے اور اس کی تشریح کرنا ہے اور اس کے سوال و جواب کو حل کرنا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم غزل کو ایک مرتبہ ویسے ہی سیدھے طریقے سے پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک ایک شعر کی تشریح کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے گا، مطلع ہے اس غزل کا: رفتگاں میں جہاں کے ہم بھی ہیں، رفتگاں کے جہاں میں ہم بھی ہیں، ساتھ اس کارواں کے ہم بھی ہیں، ساتھ اس کارواں کے ہم بھی ہیں، جس چمنے زار کا ہے تو گلے تر، جس چمنے زار کا ہے تو گلے تر، بلبل اس گلستان کے ہم بھی ہیں، بلبل اس گلستان کے ہم بھی ہیں، وجہ بیگانگی نہیں معلوم، وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں، مر گئے نہیں تو نہیں، مر گئے نہیں تو نہیں، خاک سے منہ کو ڈھانکے ہم بھی ہیں، اس سرے کی ہے پارسائی میر، اس سرے کی ہے پارسائی میر، معتقد اس جواں کے ہم بھی ہیں، معتقد اس جواں کے ہم بھی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ غزل میر تقی میر، جو خدائے سخن کے نام سے اردو ادب میں مشہور و معروف ہے اور ان کی عظمت کا بیان کیا جاتا ہے، ان کی غزل پڑھی۔ آئیے اس کی غزل کے ایک ایک شعر کی تشریح کرتے ہیں، اس غزل کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں جو مطلع ہے: رفتگاں میں جہاں کے ہم بھی ہیں، رفتگاں کے جہاں میں ہم بھی ہیں، ساتھ اس کارواں کے ہم بھی ہیں۔ اب تشریح کرتے ہیں کہ میر صاحب اپنی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ ایک دن چلا جائے گا اور اسے ایک دن ضرور جانا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی پہلے چلا جائے گا، کوئی بعد میں جائے گا۔ کیا کہنے کا مقصد ہے اس میں؟ وہی بات جو میر کا خاص انداز ہے، دنیا کی بے ثباتی فانی دنیا کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا کو کہیں بھی ثبات نہیں ہے، کہیں بھی ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ ایک دن فنا ہو جائے گی اور اس میں جو بھی ہے وہ یہاں پر جو آیا ہے، جس نے پیدائش ہوئی ہے، جس کو جنم ملا ہے، وہ ایک دن ضرور اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ بات اور ہے کہ کوئی پہلے جائے گا، کوئی بعد میں جائے گا، یعنی جائیں گے سب، یعنی ہر ایک موت کے کارواں کی طرف آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہر ایک جو بھی ہے سب موت کے کارواں کی طرف آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کوئی پہلے چلا جاتا ہے اور کوئی اس کے بعد چلا جاتا ہے، اور ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ وہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ سب کے سب جو بھی باقی یہاں پر رہا ہے، جو بھی بچا ہوا ہے، وہ بھی ایک دن چلا جائے گا، رخصت ہو جائیں گے، اور اس موت کے کارواں میں ہم سب ہی شامل ہیں۔ یعنی کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو کارواں چل رہا ہے دنیا کا، یہ موت کا کارواں ہے اور اس میں سب کو فنا ہونا ہے، سب کو۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس، جو بھی چیز ہے، جو بھی نفس ہے، جو بھی سانس لے رہا ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر جو اس نے یہاں پہ اپنے عمل کیے ہیں، اپنا کام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس کا حساب اس مالک کو جا کر کے دینا ہے۔ تو یہ فانی دنیا ہے، اس میں دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا شعر: جس چمنے زار کا ہے تو گلے تر، گلے تر
یعنی ایک پھول کے معنوں میں لے رہے ہیں۔ بلبل اس گلستاں کے ہم بھی ہیں۔ تو اب میر تقی میر اس شعر کے اندر کیا فرماتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں میر تقی میر فرماتے ہیں کہ بلبل پھول کا عاشق ہے۔ جو پھول ہوتا ہے اور جو خوبصورت پھول ہوتا ہے اس کا ہر ایک عاشق بن جاتا ہے، اس کو چاہتا ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، عاشق ہے۔ اور چمن یا باغ گلستان میں ہی پایا جاتا ہے، اور یہ جو بلبل ہوتا ہے وہ باغ میں ملے گا، آپ کو گلستان میں ملے گا یا چمن میں ملے گا، کہ تب ایک دوسرے کے مترادف لفظ ہے۔ تو اس میں یعنی باغ میں ہی ملے گا، تو اس میں پھول بھی ہوں گے اور بلبل بھی ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح اے میرے محبوب تیرا تعلق جس چمن زار یعنی دنیا سے ہے، اس میں ہم بھی اس گلستان کے رہنے والے ہیں، مطلب اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ جس دنیا میں تو موجود ہے اس میں ہم بھی رہتے ہیں، یعنی تو ہے تو ہم ہیں۔ تو ہمیں خود سے الگ مت سمجھ اور ہمیں الگ مت کر، یعنی تو ہم سے دور نہیں ہے اور ہم تجھ سے دور نہیں ہیں، تیرے ساتھ ہی ہیں ہم۔ تو جس چمن میں رہ رہا ہے، جس طرح سے پھول ہوتا ہے اسی چمن میں بلبل بھی ہوتا ہے، تو ہم تیرے بہت بڑے چاہنے والے ہیں اور تو ہم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا دوسرے معنوں میں استعمال کریں، دوسرا معنی سمجھا جائے، دوسرا مطلب سمجھا جائے، تو یہ ہوگا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رب نے یہ دنیا بنائی ہے تو وہ ہر شے میں موجود ہے، اور اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اچھے کام کے لیے پیدا کیا۔ تو جہاں وہ موجود ہے، ہم یہ سوچیں کہ وہ مالک موجود نہیں ہے اور ہم جیسا چاہیں ویسا کریں، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ بھی موجود ہے اور ہم بھی موجود ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وجہ بیگانگی نہیں معلوم، وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں۔ تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں میر صاحب فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب تو کیوں مجھ سے بیگانہ ہو رہا ہے، یعنی جو بیگانہ اسے کہتے ہیں جو جانتا پہچانتا بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو الگ تھلگ سمجھتا ہے، تو وہ بیگانہ ہو جاتا ہے، یعنی جان کر انجان بن رہا ہے۔ تو ہمیں جانتا بھی ہے لیکن تو انجان بن رہا ہے، جبکہ ہمارا تعلق اسی دنیا سے ہے، ایک ہی دنیا کے رہنے والے ہیں، ایک ہی مقام کے باشندے ہیں، ایک دوسرے سے واقف ہیں، لیکن تو مجھ سے انجان بنا ہوا ہے۔ اب وجہ بیگانگی ہمیں نہیں معلوم ہے کہ تو ہم سے کیوں انجان بن رہا ہے، کیوں ہم سے تعلق دور رکھنا چاہتا ہے، تعلق ترک کرنا چاہتا ہے، جبکہ تو بھی اسی دنیا کا ہے اور ہم بھی اسی دنیا کے ہیں، اور تو ہمیں جانتا ہے اور ہم تجھے جانتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مر گئے نہیں تو نہیں، خاک سے منہ کو ڈھانکے ہم بھی ہیں۔ میر صاحب اس شعر میں بھی دنیا کی بیسی باتی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میر تقی میر لکھتے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرا انکار تو مرتے دم تک ختم نہیں ہوگا، یعنی ہم دنیا میں آئے ہیں تو مٹ جائیں گے، لیکن تیری خوبصورتی اور تیری محبوبیت، تیرا عشق ہمارے دل سے نہیں جائے گا۔ لیکن ہم نے تو وصل کی تمنا و حسرت کی تھی، اب تو ہم سے دور ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے تیری تمنا کی تھی، تیری چاہت کی تھی، تیری تمنا کی تھی، تیری حسرت کی تھی، لیکن ہوا اس کے برعکس ہے۔ اس لیے اے میرے محبوب ہم اپنی ناکامی پر بہت شرمندہ ہیں۔ تجھے ہم نے چاہا لیکن تو نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، اس سے ہم شرمندہ ہیں۔ ہم اپنا چہرہ خاک سے ڈھک لیا۔ ہم نے کیا کیا کہ تو ہم سے بے وفائی کر رہا ہے، تو ہم سے ملنا نہیں چاہتا، تو ہم نے اس میں شرمندہ ہو کر کے چہرہ اپنا خاک سے ڈھک لیا۔ اور خاک سے کب ڈھکا جاتا ہے؟ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں یعنی مٹی ڈال دی جاتی ہے، یعنی ہم کو زندہ رہنا گوارا نہیں ہوا اور ہم مر کر قبر میں پہنچ گئے،
یعنی ہم تجھ سے اتنے شرمندہ ہوئے کہ ہم نے خاک سے اپنا منہ ڈھک لیا. جس طرح سے چادر سے منہ ڈھک لیا جاتا ہے اسی طرح سے ہم نے خاک سے منہ بھی ڈھک لیا اور تو ہم سے راضی نہیں ہوا, تو ہم سے ملنے نہیں آیا. اس سرے کی ہے پارسائی میر, اس سرے کی ہے پارسائی میر, معتقد اس جواں کے ہم بھی ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں تشریح میں کیا ہے. میر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی نیکی اور پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ بہت سے لوگ اس کے ماننے والے اور اس پر اعتماد رکھنے والے ہیں, اور ہم بھی اس کی وفاداری پر فدا اور قربان ہیں. یعنی ہمارے محبوب یعنی اس رب کائنات کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی اتنی اچھی پارسائی ہے, اچھی نیکی ہے, اچھی پرہیزگاری ہے, جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہم چاہے کتنے بھی گناہ کریں, کتنے بھی برے کام کریں, لیکن وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا. اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر ہمارے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا جائے. بندہ کتنا ہی برا کرتا ہے لیکن وہ مالک, وہ رب ہم پر مہربانیاں ہی مہربانیاں کیا کرتا ہے. تو اسی طرح سے ہمارا محبوب جو ہے, یہ آپ عشق مجازی کے معنوں میں دیکھیں کہ ہمارے محبوب کی پارسائی بھی ایسی ہے, ہمارے محبوب کی پرہیزگاری بھی ایسی ہے کہ ہم اس پہ فدا ہے. اس کی وفاداری اس طرح کی ہے کہ اس پہ ہر کوئی شیدا ہو جاتا ہے, ہر کوئی مر مٹتا ہے. تو اس طرح سے آپ کی یہ غزل بھی مکمل ہو گئی. اور آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہمارے سامنے مشقی سوالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلے لفظ آئے ہیں اور ان کے معنی ان کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. رفتگاں, گزرے ہوئے لوگ, وہ لوگ جو مر چکے ہیں, یعنی اس دنیا میں جو پیدا ہوا وہ چلا گیا, تو وہ رفتگاں مطلب گزرا ہوا زمانہ, گزرے ہوئے لوگ. کارواں یعنی قافلہ. اور بیگانگی غیرت یا غیریت, اجنبیت, بیگانگی. پارسائی یعنی نیکی, پرہیزگاری. اور اس کے بعد اس سرے کی, اس درجے کی, اس طرح کی, اس کلاس کی, اس اسٹیٹس کی. معتقد اعتقاد رکھنے والا, ماننے والا, یعنی مانتے ہیں ہم. معتقد کسی چیز میں معتقد کہتے ہیں جس طرح سے آستھا رکھی جاتی ہے. اعتقاد یعنی آستھا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب غور کرنے والی بات دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. آپ کے سبق میں کون کون سی غور کرنے والی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ دیکھتے ہیں. میر کی شاعری میں جس پرکاری یعنی پورا پورا ہو جانا, کسی بات کو ادھورا نہیں چھوڑنا, اور سادگی کا ذکر ہوتا ہے, یہ غزل اس کی خوبصورت مثال ہے. یہ غزل جو ہم نے پڑھی, جو رفتگاں والی غزل ہم نے پڑھی ہے, اس میں پرکاری ہے, پوری پوری مکمل طور پر ہے, اور سادگی کے ساتھ پوری باتیں کہی گئی ہیں. اور یہ غزل کی ایک خاص خوبی ہوا کرتی ہے جو اس میں پوری طرح سے نمایاں طور پر نظر آ رہی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میر کی شاعری رنج و غم سے بھری ہوئی ہے. میر کی شاعری کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رنج و غم سے بھری ہوئی ہے, لیکن یہ بات پوری طرح درست نہیں ہے, یہ پوری طرح سے سچ نہیں ہے. میر کی بڑائی اسی میں ہے کہ وہ مذکورہ کیفیت کے ساتھ ساتھ زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو بھی اتنی ہی خوبی سے بیان کرنے پر قادر ہیں. یعنی ان کو اس بات پر بھی قدرت ہے کہ وہ رنج و غم کو ہی بیان نہیں کرتے, زندگی کے دوسرے مسائل, دوسری خوبیوں کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھنے کا ہنر اگر کسی کے پاس ہے تو وہ میر تقی میر ہی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. غزل کے چوتھے شعر میں منہ کو ڈھانکنے استعمال ہوا, منہ کو ڈھانکے استعمال ہوا ہے, ہو رہا ہے یا ہوا ہے. میر کی غزل میں چوتھے شعر میں جو منہ کو ڈھانکے استعمال ہوا, جبکہ دوسرے اشعار میں قافیے کے بعد آنے والا لفظ کے ردیف میں شامل ہے. تو اس میں ایک خوبی ہے,
جیسے جہاں کے، کارواں کے وغیرہ ڈھانکے جیسی صورت میں جہاں ردیف والا لفظ قافیے والے لفظ کا حصہ بن جائے اس کو قافیہ معمولہ کہتے ہیں۔ قافیہ معمولہ کی مثال ہے جو ڈھانکے لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو قافیہ معمولہ کہتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال آ گیا آپ کے سامنے پہلا، دوسرے شعر میں چمن زار، گل تر، بلبل اور گلستاں کے الفاظ کے استعمال سے کون سی شعری صنعت پیدا ہو گئی ہے؟ شاعری میں صنعتیں استعمال ہوتی ہیں بہت ساری۔ جب آپ بڑی کلاس میں جائیں گے، دوسری کلاس میں، تو اس وقت آپ کو صنعتیں پڑھنے کو ملیں گی۔ تو اس شعر میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، اس غزل میں، تو یہ کون سی صنعت کام میں لی گئی ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آئیے جواب دیکھتے ہیں۔ دوسرے شعر میں تو یہ جو ہے چمن زار اور گلستاں مترادف ہے۔ گل تر اور بلبل کا تعلق چمن یا گلستاں سے ہے، اسی وجہ سے اس شعر میں صنعت مرات النظیر یعنی رعایت کے ساتھ کوئی لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ آیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرے شعر کا مطلب اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تیسرے شعر کا لفظ جو مطلب ہے، تشریح جو ہے، اس کو دوبارہ سے ہمیں سمجھنا ہے۔ آئیے، اس شعر میں میر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے محبوب تو کیوں مجھ سے بیگانہ ہو رہا ہے، یعنی جان کر انجان بن رہا ہے، جبکہ ہمارا تعلق اسی دنیا سے ہے، ایک ہی دنیا کے رہنے والے ہیں، ایک ہی مقام کے باشندے ہیں، ایک دوسرے سے واقف ہے، لیکن تو مجھ سے انجان بنا ہوا ہے۔ تو یہ تیسرے شعر کی تشریح بھی ہو گئی اور مطلب بھی ہو گیا۔ آئیے، تیسرا سوال آپ کے سامنے ہے اسکرین پر، مقطع میں اس سرے کی پارسائی سے کیا مراد ہے؟ مراد کا مطلب ہے۔ جواب دیکھتے ہیں۔ اس سرے کی پارسائی سے مراد ہے کہ محبوب اس قدر نیک پرہیزگار ہے کہ اس کو غیر شخص سے بات کرنا پسند نہیں تاکہ اس کی پارسائی پر کسی کو شک ہو۔ اس طرح سے ہم نے یہ سوال کیے۔ آگے دیکھیے، عملی کام یہ آپ کو کرنا ہے۔ رفتگاں اور کارواں کے معنی لکھیے اور ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ سوال آپ کو کرنا ہے۔ اس غزل میں جو قافیے لائے گئے ہیں اسی طرح کے 5 قافیے تحریر کیجیے۔ اردو کے ایسے دو مشہور شاعروں کی ایک غزل لکھ کر استاد کو دکھائیے جو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ تو آگرہ میں جو پیدا ہوئے اور پھر انہوں نے دوسری جگہ سکونت اختیار کی، لیکن آگرہ میں پیدا ہونے والے شاعروں کی ایک غزل آپ دوسری کتابوں سے لیجئے اور اپنے کاپی میں لکھ کر کے اپنے استاد کو ضرور بتائیے گا۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ چیپٹر، یہ سبق جو غزل کے حوالے سے تھا، مکمل ہو گیا، اور ہم اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آداب۔